حقوق العباد میں بہت کوتاہی ہی ہے، بہت زیادہ غفلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی طلب نہیں ہے۔ کوئی معلوم کرنے کی کوشش تو کرے کہ میرے ذمے بیوی کے کیا کیا حقوق ہے، یا بیوی کسی مفتی صاحب سے پوچھے کہ میرے ذمے میرے مرد کے کیا کیا حقوق ہے۔ بھائی آپ نے دیکھا، یا آپ میں سے کسی ساتھی نے کبھی کسی عالم سے پوچھا ہو کہ بھئی میرے کو بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے اور بیوی بھی راضی ہو جائے؟ تو یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ کیوں نہیں پوچھتا؟ کہ اس کے لیے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ یہ بھی کوئی اہم مسئلہ ہے۔ اب بیوی سے جن لوگوں کے گھروں میں معاملات چل رہے ہیں، چاہے جھگڑے چل رہے ہیں، چاہے غصہ چل رہا ہے، چاہے لڑائی چل رہی ہے، اب وہ چل ہی رہا ہے سالوں سے، شریعت کی روشنی میں حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے جیسے سے مشورہ کریں گے۔ جس کو دین کے بارے میں الف نہیں آتی ہے اس دوست کے پاس جا کر مشورہ کریں گے، یار بیوی کے ساتھ اٹھک پٹک چل رہی ہے، تم کوئی مشورہ دو۔ جو اسی کی طرح ہوگا وہ اس کو کیا مشورہ دے گا؟ اور اگر یہ والا آدمی علماء کے پاس آئے، مفتی صاحبان کے پاس آئے، کوئی اللہ والے کے پاس جائے، تو وہ کوئی ایسا راستہ بتائے گا جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر اس طبقے علماء کے پاس بیٹھنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ ابھی حالانکہ یہ آج کا موضوع آپ لوگ سنیں گے نا تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ دماغ اس وجہ سے خراب ہو جائے گا کہ شریعت میں عورت کا مقام اللہ نے کیا رکھا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم جس طرح ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ اور دنیا میں جو اس وقت ہو رہا ہے، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ شریعت میں عورت کا مقام کیا ہے۔ میں ایک جگہ ہمارا بھی جو یہ سبق ہی سمجھے اس کو، حدیث کے اس میں تسلسل ہے، تو ہمارا یہ پروگرام بھی 2 ہفتے چلے گا۔ چونکہ مضمون طویل ہے تو اس میں بیوی کے حقوق بھی ہے، شوہر کے حقوق بھی ہے۔ تو بیوی کے حقوق ہم پہلے بیان کر رہے اس لیے کہ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں پہلے بیوی کے حق بیان کیے، پھر شوہر کے حق بیان کیے۔ حالانکہ آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ لیڈیز فرسٹ ہے، کیا کہتے ہیں؟ لیڈیز فرسٹ۔ مگر علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کی بات کا خیال رکھا ہے کہ عورتوں کو پہلے لائے۔ تو کسی جگہ میں امریکہ میں نیو یارک میں امامت کرتا تھا کچھ سالوں پہلے، تو وہاں بیسمنٹ میں جمعے کے دن عورتیں بھی آتی تھی، اور کوئی پروگرام ہوتا تھا اس میں بھی عورتیں نیچے آتی تھی بیان سننے۔ تو میں نے وہاں بھی 2 ہفتے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کری۔ تو ایک آدمی، ویسے تو لوگ بالکل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، اور مجھے بعضوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں سنی جو آپ نے بیان کی۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے کوئی ہوائی باتیں کری ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جو تم پڑھتے ہو جنگ اخبار اس میں تو لکھا ہوا نہیں، اور جہاں لکھا ہوا ہے وہ تم پڑھتے نہیں ہو۔ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا جہاں لکھا ہوا ہے وہاں تم جاتے نہیں ہو، اور جہاں نہیں لکھا ہوا وہ تم پڑھتے ہو۔ یعنی ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے 40 سال میں باتیں نہیں سنی ہیں تو نہیں ہے شریعت میں، ورنہ میں 40 سال میں اب تک تو سن ہی لیتا۔ تو ہماری یہ باتیں بھی جو آج والی ہیں یہ ایسی ہے بعض کہ آدمی کا دماغ پکنے لگے گا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عورت ہے نا، آدمی شادی کر کر گھر لاتا ہے، یہ آدمی کی صرف اتنی ملکیت ہے کہ اس کو بس گھر میں رکھیں، بس گھر میں آنے تک یہ عورت کا حق ہے۔ اس کے بعد نہ کھانا پکانا اس کا حق ہے، نہ شوہر کی خدمت اس کا حق ہے، نہ اس کے ساس سسر کی خدمت اس کا حق ہے۔ اور اگر کسی ایسے گھر سے آئیے جہاں ماسی اس کے گھر میں کام کیا کرتی تھی
تو اس آدمی کو بازار سے پکا پکایا کھانا اس بیوی کے لیے لانا پڑے گا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو.